اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خداوند کریم سورہ حج کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید قرآن کریم فرقان مجید اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اپنے محبوب کے سینے پر آہستہ آہستہ اتری ہے۔ وہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، جس کی یہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ جس کو صرف کی ہدایت چاہیے تو وہ قرآن سے ہدایت لے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں خداوند کریم یہی فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حدیث مبارک ہے کہ انی تارکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، ہم تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک کتاب خدا ہے اور ایک میری اطرت ہے۔ ان دونوں سے وابستہ رہنا، اور جو بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو لے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں بالکل ہم وزن ہے، ہم پلہ ہے۔ یہ دونوں سے وابستگی تم کو میدان محشر میں مشتق ملا دے گی۔ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ قرآن کتاب الہی ہے۔ قرآن کے الفاظ انسان کے دل کو منور کر دیتے ہیں۔ قرآن والے ہی در حقیقتاً قرآن سے مانوس، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو جاننے والے، قرآن کے سامنے ذان و ادب طے کرنے والے، اور قرآن کی لذتوں میں، قرآن کی تلاوت میں اپنی زبان کو مہمیز رکھنے والے، لذت قرآن سے کبھی نہ سیر ہونے والے علماء۔ قرآن کے اندر عجائب و غرائب ہے، اس کے واقعات، اس کی خوبصورتی پڑھتے جائیں تو اور گہرائی اور گہرائی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ قرآن ایک بہترین ساتھی ہے۔ چوتھے امام سے کربلا کے واقعے کے بعد مدینے میں آنے پر کسی نے پوچھا کہ یا مولا، آپ اتنے ایک سال کیسے زندان میں رہے، کیونکہ پتھریلی مسلح تھا؟ تو امام نے فرمایا، میں کہاں تنہا تھا کہ میں اللہ سے محو گفتگو ہوتا تھا۔ جب میں چاہتا کہ اس سے بات کروں میں قرآن کھول لیتا تھا، اور میرا مونس و ساتھی قرآن مجید تھی۔ عزیزم، قرآن پڑھنے والوں کو جو میدان محشر میں قرآن کی تلاوت 50 آیتیں اگر کسی نے یاد کی تو وہ غافل نہیں اٹھے گا، عالم اٹھے گا قبر سے۔ قرآن کے اوپر غور و فکر قرآن کو رٹنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن میں تدبر کا، تفکر کا ذکر کیا گیا ہے۔ عقل والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے دعوت فکر دی گئی کہ اس میں غور کرو تاکہ تم اس کے راستے تک پہنچ سکو۔ قرآن بتا رہا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن مجید گمراہیوں میں راستہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں پڑھنے والا کبھی ہلاکت سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی جو عزت کرے گا، توقیر کرے گا، خدا بھی اس کی عزت و توقیر کرے گا۔ عزیزم، قرآن مجید سے دین اور ایمان مکمل ہوتے ہیں۔ جس کو دیکھنا عبادت ہو، جس کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہو، پاکی ضروری ہو، اور جس کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو اس کے الفاظ بھی ہماری گواہی دیں گے۔ جیسے اہل بیت کی شفاعت ہمیں ضروری ہے، رسول اور آل رسول کی شفاعت ضروری ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم میدان محشر میں تمہیں اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اسی طرح جس طرح امام ضروری ہے، اسی طرح کتاب خدا، کتاب نور، کتاب الہی بھی ضروری ہے، جو ہمارے لیے گمراہوں میں راہ ہدایت، اندھیرے میں روشنی، پیاسے کو سیرابی کا کام انجام دیتی ہے۔ قرآن مجید سے مانوسیت خدا ہم سب کو نصیب فرمائے، اور قرآن سے انسیت نصیب فرمائے۔ قرآن لپیٹ کے رکھنے کی چیز نہیں، قرآن پڑھنے کی اور غور و فکر کرنے کی کتاب ہے، کتاب الہی ہے۔ خدایا قرآن مجید سے ہمارا تعلق کو گہرا کر دے۔ اور میں کیا بیان کروں عزیزم، قرآن سے محبت ہر حسینی کو ہونی چاہیے کہ مولا حسین سر کٹنے کے بعد نوک نیزہ پر بھی سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہے۔ کیسے بتاؤں آپ کو کیسی کتاب ہے، قرآن کے دیکھ لینے میں ملتا ثواب ہے۔ ارے دنیا کی خوشبوؤں کا تو مل جائے گا جواب، نرجس کے پھول تیری مہک لاجواب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔